کہ اب ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، جبکہ ہم مشکل حالات میں پہلی بار نہیں آئے ہیں. جیسے کہ حضرت صدر محترم نے کل فرمایا تھا کہ ہمارے اکابر نے یقیناً اس سے مشکل حال دیکھا تھا، اور ہر دور میں مشکلات تو رہیں گی. آسانی کے ساتھ رہنے کے لیے تو دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے ہیں، یہاں تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، آسانی تو جنت میں جا کے ملے گی انشاءاللہ. تو یہ تو انہی حالات میں رہنا ہے. بس یہ ہے کہ چونکہ شیطان کے کارندے اور نمائندے شیاطین الانس والجن جو دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں شیاطین الجن تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ شیاطین الانس نے سارا کام سنبھال رکھا ہے. انسانی قسم کے جو شیاطین ہیں انہوں نے سب کا کام سنبھال رکھا ہے. تو ذرا سی ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور اس ذمہ داری کا خلاصہ ہے مسلمان جینا، مسلمان مرنا، اور ساتھ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کا اپنے پورے مذہب کے ساتھ جینا اور مرنا یہی ہندوستان کے مفاد میں بھی ہے. ہندوستان کا فائدہ اسی میں ہے، ہندوستان کی آبادی اسی میں ہے، ہندوستان کی سالمیت اسی میں محفوظ ہے کہ یہاں مذہب کی آزادی پورے طور پر برقرار رہے. وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ وہ سب کو ایک رنگ میں رنگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ خواب ان کا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، بالکل بے فکر رہیں. وہ اس احمقوں کی جنت سے جتنی جلدی نکل آئیں، ان کے حق میں بھی اچھا ہے، ملک کے حق میں بھی اچھا ہے، اور ہمارے حق میں بھی اچھا ہے. بس یہ کہ ہمیں ذرا سی محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو ہم لوگ پھر وہی کاہل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مستعد رکھنے کے لیے حالات لاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور جمعیت علماء گویا ہندوستان جیسے ملک میں اس کے لیے کام کرتی ہے.